کہیں سامان اور افراد بھی۔ تم بیٹا یہیں بیٹھو، ٹرین ابھی 10 منٹ یہیں رکی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے ابا جی۔ ان نوجوانوں نے بھی اپنے بیگ باہر نکال لیے تھے۔ ایک نوجوان نیچے اتر گیا، دوسرا نوجوان جلدی سے اپنے بیگ دینے لگا۔ یوں ان کا سامان تو باہر جا چکا تھا۔ اس کا باپ اور دونوں بھائی بھی اتر گئے، لیکن وہ وہیں کھڑا تھا۔ کہنے لگا تھوڑا بیگ نیچے لا دواں؟ میں نے کہا جی نہیں، بہت شکریہ، میرے ابو اتار دیں گے۔ کہنے لگا جی بڑے سونے ہو تسی۔ میں نے اس کی بات سن کے اسے غصے سے دیکھا۔ میں نے کہا لیکن آپ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنا راستہ ناپیں۔ ابھی میں اسے یہ کہہ ہی رہی تھی جب ابا آ گئے۔ بری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ کہنے لگے بہت وزنی بیگ بنا دیے تمہاری ماں نے، بڑی مشکل سے اتارے ہیں۔ پھر اپنا اور میرا سامان سیٹ کے نیچے سے نکالنے لگے۔ وہ نوجوان کہنے لگا او چاچا جی تسی چھڈو سامان، میں تھلے اتار دیندا ہاں۔ ابو کہنے لگے بڑا بڑا شکریہ بیٹا، اتار دو۔ اس نے سامان پکڑا اور نیچے اتار دیا۔ ابا نے کلی لیا۔ لکھنؤ کے اسٹیشن سے جب باہر نکلے تو ابا نے ایک ٹیکسی والے کو پتہ بتایا۔ اس نے سامان رکھا۔ مجھے حیرت یہ ہوئی کہ وہ لوگ بھی ٹیکسی میں ہمارے پیچھے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ نوجوان پیچھا کر رہا تھا یا ان کی منزل بھی وہیں تھی، مگر مسلسل 10 منٹ تک وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہے۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب ہمارے ہی گیٹ پر انہوں نے بھی ٹیکسی رکوائی۔ جیسے ہی سب لوگ باہر نکلے تو وہ میرے والد صاحب سے کہنے لگے او تسی منظور صاحب دے مہمان جے؟ ابا کہنے لگے ہاں جی۔ وہ کہنے لگے یہ تا ساڈے پڑوسی نے۔ ابا کہنے لگے ہاں جی ہم انہی کی بیٹی کی شادی پر آئے ہیں۔ وہ بڑے خوش ہوا، کہنے لگا پھر تو آپ کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا لگا رہے گا۔ وہ نوجوان تو ایسے خوش تھا جیسے اس کی دلی مراد پوری ہو گئی ہو۔ ہم منظور صاحب کے گھر گئے۔ ان کی تو اردو بڑی ہی خالص تھی۔ ان کی بیگم ہم سے گلے ملی، کہنے لگی ہم آپ کے بہت منتظر تھے، صبح سے آپ لوگوں کے انتظار میں پلکیں بچھائے بیٹھے تھے کہ کب آپ لوگ آئیں۔ آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچنے میں زیادہ دقت کا سامنا تو نہیں ہوا؟ ہم نے کہا نہیں، ہم سب خیریت سے پہنچ گئے۔ ان کی بیٹی بھی مجھ سے گلے ملی۔ بڑے ہی ادب و آداب والے لوگ تھے۔ چوڑی دار پاجامہ ان کے مردوں نے پہن رکھا تھا، سفید کرتے، سر پہ ٹوپی، اور عورتوں نے بھی سر ڈھانپے ہوئے تھے۔ یوں تو منظور صاحب کے سبھی بچوں کی شادی ہو چکی تھی، لیکن بس سب سے چھوٹی بیٹی ہی رہ گئی تھی، اور اس کی شادی وہ بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے، اسی لیے ہمیں خاص پاکستان کراچی سے بلوایا تھا۔ کئی بار منظور انکل تو پاکستان آئے تھے، اپنی بیوی کو بھی لے کر آئے تھے، چھوٹی بیٹی کو بھی، اور ہم نے بھی ان کی کافی خاطر تواضع کی تھی، لیکن ہندوستان آنے کا ہمارا پہلا اتفاق تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ سو گئے، لیکن جیسے ہی شام کو اٹھے تو آس پڑوس کے لوگ ان کے صحن میں موجود تھے۔ ان میں ہندو، سکھ، مسلمان سب شامل تھے۔ ہم تو یہی سنتے آئے تھے کہ وہاں پر مسلمان اور غیر مسلموں کی آپس میں بنتی ہی نہیں ہے، لیکن یہاں تو سب آپس میں یوں بیٹھے تھے جیسے ایک ہی خاندان کے لوگ ہوں۔ پاکستان میں رہنے والے لوگ بھی شاید یہ سوچتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان اور غیر مسلم کا تنازع ابھی تک جاری ہے، لیکن منظور صاحب کے گھر میں رہ کر ہمیں ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سبھی ان کی خوشی میں شامل تھے۔ ان کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی اور سب لڑکیاں ڈھول کی تھاپ پر گانے گا رہی تھیں۔ میں بھی انہی کے بیچ میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہاں پر آس پڑوس کی لڑکیاں بھی آ گئیں، جن میں ہندو مسلمان سب شامل تھیں۔ ڈھول بجنے لگا، بھنگڑے ڈلنے لگے۔ ان بھنگڑوں میں وہ نوجوان بھی تھا۔ وہ ابھی بھی بار بار مجھے مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس کی بس مونچھیں تھیں۔ اس نے اپنے سر پہ باقی بھائیوں کی طرح رومال نہیں باندھ رکھا تھا، بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ پھر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ناچنے لگے، لیکن میں اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ 2-3 دن بعد مہندی کا فنکشن تھا جو باہر ٹینٹ لگا کر کرنا تھا، لیکن منظور صاحب کے گھر میں آنا جانا لگا ہوا تھا۔ پھولوں کے سارے شاپر انہوں نے میرے ہاتھ میں دیے، کہنے لگے بیٹا اسے اسٹور میں رکھ دو، فینسی پلیٹوں میں رکھ کے ڈال کے لے آنا۔ میں نے لا کے رکھی۔ کہنے لگے یہ پھول ان میں ڈال دینا، جیسے ہی لڑکے والے آئیں گے تو پھر مشکل نہیں ہوگی۔ میں نے کہا جی چاچا جی۔